بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 150۔ آج کے سبق کا عنوان ہے استثناء، نسخ اور تخصیص کے نظائر، حصہ 2۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ عام کے مسائل بیان فرما رہے تھے، اور عام میں تخصیص کی جو صورتیں ہیں اس کو بیان فرما رہے تھے، اور اس تخصیص کی مشابہت ایک اعتبار سے استثناء کے ساتھ تھی اور ایک اعتبار سے نسخ کے ساتھ تھی، لیکن ان تینوں میں فرق ہے۔ استثناء اور نسخ اور تخصیص یہ ایک دوسرے کے قریب ہے، لیکن تینوں میں فرق ہے۔ تو اس کو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نظائر کے ساتھ واضح کر رہے تھے، مثالیں نہیں تھی لیکن نظائر تھی۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے استثناء اور نسخ کی نظیر بیان کی ہے، آج کے سبق میں ہم تخصیص کی نظیر بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَنَظِيرُ التَّخْصِيصِ مَا إِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا صَحَّ إِنْ عُلِمَ مَحَلُّ الْخِيَارِ وَثَمَنُهُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ بِالْخِيَارِ يَدْخُلُ فِي الْإِيجَابِ لَا فِي الْحُكْمِ فصار في السبب كالنسخ وفي الحكم كالاستثناء، فإذا جهل أحدهما لا يصح لشبه الاستثناء، وإذا علم كل واحد منهما يصح لشبه النسخ، ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء حتى يفسد بالشرط الفاسد، بخلاف الحر والعبد إذا بين حصة كل واحد منهما عند أبي حنيفة رحمه الله۔ تخصیص کی نظیر یہ ہے کہ ایک شخص دو غلام 1000 روپے کے بدلے میں بیچے، 1000 درہم کے بدلے میں بیچے، اس شرط پر کہ ان میں سے ایک میں اس کو اختیار ہوگا، تو یہ بے صحیح ہو جائے گی اگر محل خیار معلوم ہو اور ثمن معلوم ہو، کیونکہ جو مبیع بالخیار ہے وہ ایجاب میں داخل ہوتا ہے لیکن حکم میں داخل نہیں ہوتا، تو یہ سبب میں نسخ کی طرح ہے اور حکم میں استثناء کی طرح ہے۔ پر جب ان میں سے کوئی ایک مجہول ہوگا تو یہ بے صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی استثناء کے ساتھ مشابہت ہے، اور جب ان میں سے دونوں معلوم ہو تو یہ بے صحیح ہو جائے گی، کیونکہ نسخ کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ اور اس صورت میں استثناء کی مشابہت کا اعتبار نہیں کیا تاکہ یہ شرط فاسد کے ساتھ فاسد ہو جائے، بخلاف حر اور اب والی صورت میں، جبکہ ان میں سے ہر ایک کی حصے کو بیان کرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ آپ حضرات نے استثناء کی صورت کو دیکھا ہوگا کہ دو غلام کو بیچے، اور ان میں مگر اس کو دو غلام بیچے مگر اس کو 1000، اور دونوں کی قیمت 1000 ہے، یہ استثناء کی صورت تھی۔ اور نسخ کی صورت یہ بیان کی تھی کہ دو غلام بیچے 1000 پر، اور سپرد کرنے سے پہلے ان میں سے ایک کا انتقال ہو جائے، تو یہ نسخ کی صورت تھی۔ اور تخصیص کی صورت یہ بیان کی ہے کہ دو غلام کو 1000 روپے میں بیچے اور ساتھ شرط یہ لگائے کہ ان میں سے ایک میں مجھے اختیار ہوگا۔ تو کمال کے نظائر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں۔ پہلے جو صورت تھی اس میں یعنی دو غلام بیچ رہا ہے لیکن ساتھ ہی استثناء کر رہے کہ ایک اس کو میں نہیں بیچ رہا ہوں، اور جو نسخ مثال تھی کہ دو غلاموں کو بیچے لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں سے ایک مرنے والا ہے، بعد میں جب تسلیم کر رہا تھا اس سے پہلے ایک بندہ مر گیا، تو یہ نسخ کی طرح، نسخ کی صورت۔ نسخ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز کو ہم ثابت کرتے ہیں، بعد میں ہم اس کو اٹھاتے ہیں۔ اور تخصیص کی جو صورت ہے وہ بالکل تخصیص والی ہے، وہ یہ کہ دونوں غلام کو بیچ دے لیکن ایک میں صرف اپنے لیے اختیار رکھے کہ مجھے اس میں اختیار ہوگا، اگر 3 دن کے اندر میں اس کو واپس لینا چاہوں تو مجھے اختیار ہوگا۔ تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر محل خیار معلوم ہو، یعنی اس نے دو غلاموں میں سے ایک کو مقرر کر دیا ہے کہ اس میں مجھے اختیار ہوگا، اور پھر ہر ایک کی قیمت بھی اس نے مقرر کر دی کہ اس میں سے ہر ایک کی 500 روپے قیمت ہے یا 500 دراہم ہے، تو پھر یہ صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجہول ہو، یا ثمن مجہول ہو یا محل خیار مجہول ہو، تو پھر یہ بے صحیح نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تخصیص ہے، اور تخصیص کی مشابہت ایک اعتبار سے استثناء کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک اعتبار سے وہ نسخ کے ساتھ مشابہ ہے، کیونکہ ہم اگر دیکھ لیں ایک اعتبار سے یہ استثناء کے ساتھ مشابہ ہے،
کیونکہ جو مبی بالخیار ہوتا ہے وہ ایجاب میں داخل ہوتا ہے، صرف حکم میں داخل نہیں ہوتا. تو یہ سبب میں نسخ کی طرح ہے، کیونکہ بعد میں اس کو اگر اختیار ہے اور وہ ایک کو اپنے پاس روک کے رکھتا ہے تو یہ نسخ کے ساتھ مشابہ ہے، اور حکم میں استثناء کے ساتھ مشابہ ہے کہ اس میں بے کو ہم ثابت نہیں کر رہے ہیں. تو استثناء میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم بیک وقت کلام کرتے ایک چیز کے لیے حکم کو ثابت کرتے، دوسرے کے لیے حکم ثابت نہیں کرتے. تو لہٰذا ہم نے کیا کیا، اب اگر استثناء کو دیکھ لے تو دونوں صورتوں میں یہ بے ناجائز ہو جاتا، کیونکہ اگر ایک مجہول ہو تو پھر صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ استثناء کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے، مجہول ہونے کی وجہ سے صدر کلام پر اس کا اثر پڑتا ہے، جہالت اس پہ مفتی ہوگا. اور اگر معلوم بھی کر دے پھر بھی یہ استثناء کی وجہ سے صحیح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں شرط فاسد لگائی ہے. لیکن نسخ کو دیکھ لے، اگر دونوں مقرر ہو اور نسخ کو دیکھ لے تو یہ صحیح ہو جائے گا. بخلاف حر اور عبد والی صورت میں کہ ان میں سے ہر ایک کے حصے کو اگر بیان بھی کر دے پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ ناجائز ہو. یہ مختصر تشریح آپ کے سامنے کی. اب وہ خود صدر شریعہ رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہو ہم دیکھتے. وبیان مناسبتها التخصیص ان التخصیص يشابه النسخ بصيغته والاستثناء بحكمه، وهنا العبد الذي فيه الخيار داخل في الإيجاب لا الحكم على ما عرف، فمن حيث إنه داخل في الإيجاب يكون رده بخيار الشرط تبديلا فيكون كالنسخ، ومن حيث إنه غير داخل في الحكم يكون رده بخيار الشرط بيان أنه لم يدخل فيكون كالاستثناء. وإذا كان له شبهان يكون كالتخصيص الذي له شبه بالنسخ وشبه بالاستثناء. فلرعاية الشبهين قلنا ان علم محل الخيار وثمنه يصح البيع والا فلا. اس صورت کی تخصیص کے ساتھ مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ تخصیص نسخ کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے اپنے صیغے کی وجہ سے، اور استثناء کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے اپنے حکم کی وجہ سے. تو یہاں جو غلام ہے جس میں اختیار ہے وہ ایجاب میں داخل ہے، حکم میں داخل نہیں، کہ جیسے سب کو معلوم ہے. تو اس اعتبار سے کہ وہ ایجاب میں داخل ہے، اس کا خیار شرط کے ساتھ رد کرنا یہ تبدیل ہو جائے گا، اور یہ نسخ کی طرح ہے کہ پہلے اس پر حکم یعنی اس ایجاب میں داخل ہے اور نسخ کے بعد میں خیار شرط کے ذریعے سے اس کو رد کر رہے ہیں، تو یہ تبدیلی آئے گی اور یہ نسخ کی صورت بن جائے گی. اور اس اعتبار سے کہ یہ حکم میں داخل نہیں ہے، یعنی اس میں بے منعقد نہیں ہوا ہے، تو خیار شرط کے ساتھ اس کو رد کرنا اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ داخل نہیں ہے، تو یہ استثناء کے ساتھ مشابہت ہو گئی. اور جب اس صورت کی دو چیزوں کے ساتھ مشابہت ہے، استثناء کے ساتھ بھی نسخ کے ساتھ بھی، تو یہ اس تخصیص کی طرح ہوگی جس کی نسخ کے ساتھ بھی مشابہت ہے اور استثناء کے ساتھ. تو ان دونوں مشابہتوں کی رعایت کے لیے ہم نے کہا کہ اگر محل خیار اور ثمن معلوم ہے تو بے صحیح ہوگی، ورنہ بے صحیح نہیں ہوگی. آگے فرماتے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کہ اس کی کل 4 صورتیں بنے گی. وحاذ المسلۃ علی 4 اوجہ، یہ جو بحث ہم کر رہے ہیں بنیادی طور پر اس کا فقہ کے ساتھ تعلق ہے اپنے شرع وقایہ میں، اور اسی طرح ہدایہ میں یہ مسئلہ پڑھا ہے، لیکن یہاں ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. وحاذ المسلۃ علی 4 اوجہ احدها ان يكون محل الخيار وثمنه معلومين كما اذا باع هذا وذاك ب2000 هذا ب1000 وذاك ب1000 صفقة واحدة على انه بالخيار في ذاك. والثاني ان يكون محل الخيار معلوما لكن ثمنه لا يكون معلوما. والثالث على العكس. والرابع ان لا يكون شيء منهما معلوما. فلو راعينا كونه داخلا في الإيجاب يصح البيع في الصور ال4 غاية ما في الباب أنه يصير بيعا بالحصة لكنه في البقاء لا في الابتداء فلا يفسد البيع. ولو راعينا كونه غير داخل في الحكم يفسد البيع في الصور ال4. أما إذا كان كل واحد من محل الخيار وثمنه معلوما فلأن قبول غير المبيع يصير شرطا لقبول المبيع. وأما إذا كان أحدهما أو كلاهما مجهولا فلهذه العلة ولجهالة المبيع بالثمن أو كليهما. یہ مسئلہ اس کی 4 صورتیں بنے گی. نمبر 1 صورت یہ ہے کہ صورت مسئلہ آپ کے سامنے ہے. صورت مسئلہ یہ ہے کہ 2 غلام بیچے، زید اور عمر. یہ 2 غلام 1000 روپے کے بدلے میں ہیں، اور ان میں سے صرف عمر میں مجھے اختیار ہے. میں 3 دن کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے اس کو بیچنا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال فی الحال بیچا ہے.
لیکن 3 دن کے اندر مجھے اختیار ہو گئے، تو اس کی کل صورتیں 4 بنے گی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ محل خیار بھی معلوم ہو، سمن بھی معلوم ہو، یعنی اس نے بتایا کہ امر میں مجھے اختیار ہے، اور سمن بھی علیحدہ علیحدہ مقرر کر دی کہ ایک کے 500 ہے اور دوسرے کے بھی 500 ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اور اس کو، یعنی زید کو اور عمر کو 2000 میں بیچا ہے، یہ بھی 1000 کا ہے اور وہ بھی 1000 کا ہے، البتہ ایک مرتبہ بیچا ہے، لیکن اس میں مجھے اختیار ہے، یعنی عمر میں مجھے اختیار۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مال خیار معلوم ہو لیکن سمن معلوم نہ ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے برعکس ہے، یعنی سمن معلوم ہو لیکن محل خیار معلوم نہیں کہ جس غلام میں اس کو اختیار ہے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی معلوم نہ ہو۔ تو اب اگر ہم دیکھیں اس کی صورت چونکہ نسخ اور استثناء دونوں کے ساتھ ہے، تو اگر ہم اس بات کو کہ جو غلام جس غلام میں اس کو اختیار ہے وہ ایجاب میں داخل ہے، تو چاروں صورتوں میں بے صحیح ہو جائے گی، چاہے جہالت ہو یا نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ خرابی لازم آ جائے گی کہ یہ بے بالحصہ ہو جائے گی، اور لیکن بے بالحصہ کے بارے میں پیچھے بھی بتایا تھا کہ بے بالحصہ ابتداءً ناجائز ہے، بے بالحصہ بقاءً جائز ہے، یعنی فی الحال تو اس نے اس کو بیچ دیا ہے، بعد میں شاید پتہ چل جائے کہ وہ اس کو نہیں بیچ رہا ہے، تو یہ جہالت ہے، اور بے بالحصہ میں اگر اس قدر جہالت ہے اور وہ بقاءً ہے تو اس سے بے فاسد نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم اس پہلو کو دیکھ لیں کہ یہ حکم میں داخل نہیں ہے، تو چاروں صورتوں میں بے فاسد ہو جائے گا، چاہے دونوں کو معلوم کیوں نہ کرے۔ کیوں بے فاسد ہو جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر ایک کو مقرر بھی کر دے، یعنی محل خیار کو بھی مقرر کر دے، سمن کو بھی مقرر کر دے، تو اس میں یہ خرابی آ جائے گی کہ جو مبی نہیں ہے اس کو کے قبول کو مبی کے قبول کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک غلام مبی ہے اور دوسرا غلام غیر مبی ہے، تو جو غیر مبی ہے اس کو ہم نے مبی کے لیے شرط قرار دیا ہے، کیونکہ بے صفقتاً واحدتاً ہے، ایک مرتبہ کی بیچنا ہے، علیحدہ علیحدہ بیچنا نہیں ہے۔ اور اگر ایک یا دو مجہول ہو تو ایک تو یہ خرابی بھی لازم آ جائے گی کہ جو غیر مبی ہے اس کو مبی کے قبول کے لیے شرط قرار دیا، ساتھ ساتھ اس میں مبی کی جہالت بھی ہو جائے گی اور سمن کی جہالت بھی ہوگی، یا تینوں کی جہالت ہوگی، اس میں تینوں صورتیں آ جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا عُلِمَ، جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ نسخ کے ساتھ مشابہت کا پہلو یہ تمام صورتوں میں بے کے صحیح ہونے کو واجب کرتا ہے، وشبہ الاستثناء یوجب الفساد فی الجمیع، تمام صورتوں میں فساد کو واجب کرتا ہے، فراعین الشبہین، تو ہم نے دونوں مشابہتوں کی رعایت کی، وقلنا، اور ہم نے کہا اذا کان محل الخیار وثمنہ مجہولا لا یصح البیع، جب محل خیار اور ثمن مجہول ہو تو بے صحیح نہیں ہوگی، اس میں استثناء کی مشابہت کی رعایت کی۔ وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَعْلُومًا يَصِحُ الْبَيْعُ، اور جب دونوں معلوم ہو تو بے صحیح ہو جائے گی، اس میں نسخ کی مشابہت کی رعایت ہم نے کی۔ اور جب ہم نسخ کی مشابہت کی رعایت کر رہے تھے تو اس وقت استثناء کی مشابہت کی رعایت کو ہم نے نہیں دیکھا، اس کو نظر انداز کیا۔ وَلَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا شِبْهُ الْاِسْتِثْنَاءِ حَتَّى يَفْسُدَ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ، کیونکہ اگر اس کو دیکھیں گے تو شرط فاسد کی وجہ سے یہ بے فاسد ہو جائے گی، اور وہ شرط فاسد یہ ہو جائے گی کہ جو مبی نہیں ہے اس کو ہم نے مبی کے قبول کے لیے شرط قرار دیا، بخلاف یہ صورت کے کہ اگر وہ آزاد اور غلام کو بیچ رہا ہے 1000 کے بدلے میں اور ایک ہی مرتبہ بے کر رہا ہے، اور اب اگر اس صورت میں ہر ایک کو کے ثمن کو بیان بھی کر دے تو بے فاسد ہو جائے گی غلام میں۔ بظاہر تو یہاں بھی ہمیں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس صورت میں بھی آپ اس غلام میں تو بے کو نافذ کر دے، تو یہاں ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہاں نسخ کے ساتھ اس کی مشابہت ہے نہیں، یہاں ٹوٹل مشابہت مکمل مشابہت استثناء کے ساتھ ہے، تو ہم دونوں کی مشابہت کی رعایت یہاں نہیں کر سکتے۔ فَيَكُونُ مَا لَيْسَ بِمَبِيًّا شَرْطًا لِقُبُولِ مَبِي، یہاں جو مبی نہیں ہے اور مبی کے قبول کے لیے شرط بن جائے گی، کیونکہ حر میں تو سرے سے بے جائز نہیں ہے، اور پہلی صورت میں تو دونوں غلام تھے، دونوں میں بے جائز تھا، البتہ صرف یہ تھا کہ اس نے ایک میں اختیار اپنے لیے رکھا تھا، تو نسخ کے ساتھ اس میں مشابہت ہو سکتا ہے کہ وہ کل دوسرے دن کہہ دیتا کہ بھائی دونوں کو میں نے بیچ دیا ہے اور وہ میں اختیار اپنا واپس لیتا ہوں، لیکن حر اور عبد میں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے، حر تو پہلے سے ہی اس میں بے جائز نہیں۔ تو بہرحال یہ بحث چل رہی تھی استثناء، نسخ اور تخصیص کے نظائر کے بارے میں۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے
استثناء نسخ. در اصل بیس تو چل رہی تھی تخصیص کی، کیونکہ عام کی بیس چل رہی ہے اور عام خص منہ البعض کے مباحث چل رہے ہیں، لیکن تخصیص کے قریب قریب استثناء بھی ہے اور نسخ بھی ہے، تو لہٰذا ان دونوں کو بیان بھی کر دیا اور ان دونوں تینوں کے درمیان فرق بھی واضح کر دیا.